شارع لیاقت اور محمد بن قاسم روڈ۔ اس علاقے کا نام جس سڑک کی وجہ سے پڑا وہ فریسکو چوک سے روزنامہ جنگ کراچی کے موجودہ دفتر تک محیط ہے، لیکن اس کی فوڈ اسٹریٹ فریئر روڈ موجودہ شارع لیاقت کے ساتھ واقع ہے۔ تاہم یہ فوڈ اسٹریٹ بنس روڈ کی فوڈ اسٹریٹ کہلاتی ہے۔ علاقے کے لوگوں کے مطابق دراصل یہ علاقہ شارع لیاقت کی وجہ سے دو حصوں میں منقسم ہے۔ اس کا ایک سرا اردو بازار اور بہادر شاہ مارکیٹ سے جامع کلاتھ مارکیٹ کے کونے تک اور دوسرا سرا سندھ سیکریٹریٹ کے عقبی حصے سے فریسکو چوک تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ پورا بنس روڈ کا علاقہ کہلاتا ہے۔ اس علاقے کے نام کی ایک اور توجہ یہ پیش کی جاتی ہے کہ اس آبادی کے قریب ہی چونکہ بز گارڈن واقع ہے، لہٰذا یہ پورا علاقہ بنس روڈ کہلاتا ہے۔ اس باغ کا نام ایک انگریز افسر جیمز برنس کے نام پر رکھا گیا تھا۔ واضح رہے کہ یہ باغ 1981 میں کراچی میونسپلٹی نے لگوایا تھا اور اس میں ہمہ اقسام کے پھولوں کے پودے موجود تھے۔ قیام پاکستان سے قبل اس باغ میں اتنے انگور پیدا ہوتے تھے کہ انہیں برآمد کیا جاتا تھا۔ یہ باغ تقریباً 26.20 ایکڑ رقبے پر محیط تھا۔ اب یہاں قومی عجائب گھر کی عمارت کا اضافہ ہو چکا ہے اور یہ پہلے کی طرح خوبصورت نہیں رہا۔ بنس روڈ کی 10 گلیاں۔ بنس روڈ کے علاقے میں کل 10 گلیاں ہیں جنہیں 1 تا 10 نمبر دے دیے گئے ہیں۔ تجاوزات قائم ہونے کے باوجود آج بھی اس کی گلیاں کافی کشادہ نظر آتی ہیں۔ محمد بن قاسم اسٹریٹ پر ڈی جے سائنس کالج کی عمارت کے قریب واقع سگنل سے ایم اے جناح روڈ کی طرف چلیں تو بائیں ہاتھ پر سگنل سے لے کر فریسکو چوک تک پتھروں سے بنی 3 منزلہ خوبصورت عمارتیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ دائیں ہاتھ پر سگنل کے ساتھ ہی پتھروں سے بنی ایک عمارت نظر آتی ہے، لیکن اس کے بعد جو اپارٹمنٹ بلڈنگ نظر آتی ہیں وہ ان عمارتوں کے بہت بعد میں اور اینٹوں سے تعمیر شدہ اور بھدی ہیں۔ علاقے میں موجود پتھر سے بنی خوبصورت عمارتوں کے ساتھ ان کا کوئی جوڑ نظر نہیں آتا۔ پھر یہ کہ محمد بن قاسم روڈ کے پوری طرح کاروباری رنگ اختیار کر لینے کی وجہ سے پورے علاقے کا مزاج اور ماحول تبدیل ہو گیا ہے۔ یہ صورتحال بنس روڈ کے پورے علاقے میں نظر آتی ہے۔ یہاں پر ہر گلی میں دکانیں، بازار یا کاروباری دفاتر نظر آتے ہیں۔ محمد بن قاسم روڈ کے دائیں جانب واقع گلیوں میں سے ایک گلی میں گوشت اور سبزی مارکیٹ قائم ہو چکی ہے۔ شارع لیاقت کے دوسری طرف واقع گلیوں میں مسالہ پیسنے کی مشینیں لگی ہوئی ہیں۔ کباڑی کاروبار میں مصروف نظر آتے ہیں۔ کھانے پینے کے مراکز یا ان کے باورچی خانے ہیں، اسپتال ہیں اور اردو بازار وغیرہ ہیں۔ شارع لیاقت پر فریسکو چوک سے کوٹ روڈ کے چوراہے تک جائیں تو دونوں طرف ریسٹورانٹ، ربڑی، لسی، مٹھائی، آئس کریم، دہی بڑے، بند کباب وغیرہ کی دکانیں، ٹھیلے، چائے خانے، کریانے، جوتے، چپل، فوٹو اسٹیٹ، ٹائپ رائٹرز بنانے والوں کی دکانیں نظر آئیں گی۔ بنس روڈ کے کشادہ بالکونیاں والے روشن دان۔ بنس روڈ کا علاقہ دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کبھی یہاں بہت پرسکون رہا ہوگا۔ یہاں خوشحال گھرانے کے لوگ رہتے ہوں گے جنہیں کشادہ اور خوبصورت عمارتوں کی تعمیر کا شوق رہا ہوگا۔ اس پورے علاقے میں زیادہ تر 3 منزلہ پرانی اپارٹمنٹ بلڈنگز ہیں۔ بیرونی جانب سے ان عمارتوں کے نمایاں پہلوؤں میں کشادہ بالکونیاں، پلوں والے روشن دان، لکڑی کے دروازے اور کھڑکیاں اور بالکونیوں میں نصب
ڈھلے ہوئے لوہے کی جالیاں یا گرلز شامل ہیں۔ بہت سی بالکونیوں میں لکڑی سے بنی جعفریاں بھی نصب نظر آتی ہیں۔ ان پرانی عمارتوں کو دیکھنے سے یہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ آج ان کی جو شکل و صورت ہے ویسی کل نہیں رہی ہوگی، کیونکہ ان بالکونیوں کو لوگوں نے بہت بھدے انداز میں لوہے کی گرلز یا لکڑی کے تختوں کے مدد سے ڈھانپ دیا ہے۔ اب یہاں کی اکثر عمارتوں میں ہمیں چوتھی اور پانچویں منزلیں بھی تعمیر کی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اس صورتحال نے علاقے کی تقریباً تمام خوبصورت عمارتوں کا چہرہ بگاڑ دیا ہے۔ واضح رہے کہ ان پرانی عمارتوں میں سے اکثر 1930 کی دہائی میں تعمیر کی گئی تھی۔ اس بات کی تصدیق سبزی گلی کے کونے پر موجود ایک عمارت پر درج شدہ سن سے ہوئی جو 1937 ہے۔ یہاں اکثر پرانی عمارتوں پر سن تعمیر درج شدہ ضرور دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ کراچی کے پرانے علاقوں اور عمارتوں کی خاص بات ہے، تاہم قیام پاکستان کے بعد یا حال میں تعمیر ہونے والی عمارتوں مذکورہ بالا خصوصیات سے عاری نظر آتی ہیں۔